ایک الیکٹرک گاڑی بیٹری پہ چلتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ بیٹری کن چیزوں سے بنتی ہے؟ لیتھیم اور کوبالٹ جیسی میٹلز بیٹری کو استحکام دیتی ہے اور اسے محفوظ طریقے سے چلاتی ہے۔ یہ ایک بلوئش کلر کا میٹل ہے۔ کوبالٹ کئی چیزوں میں استعمال ہوتا ہے جیسے جیٹ ٹربائنز اور موبائل بیٹریز، لیکن اس کا زیادہ استعمال لیتھیم آئن بیٹریز میں ہوتا ہے جو الیکٹرک گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کوبالٹ کی ہاف پروڈکشن الیکٹرک گاڑیوں میں جاتا ہے جو تقریباً 4 سے 30 کلو کوبالٹ فی بیٹری استعمال ہوتا ہے۔ یہ میٹل پوری دنیا میں پائی جاتی ہے جیسے آسٹریلیا، کینیڈا، چائنا، کیوبا، ساؤتھ افریقہ، امریکہ اور فلپینز میں پائے جاتے ہیں، لیکن کل پروڈکشن کا 70% کانگو نامی ملک سے آتا ہے۔ کانگو افریقہ کا دوسرا بڑا ملک ہے جس کی جی ڈی پی تقریباً 49 بلین ڈالرز ہے۔ کانگو جسے غربت اور کرپشن کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور اس ملک کی زمین کے نیچے دنیا کا سب سے بڑا کوبالٹ کا ذخیرہ موجود ہے۔ اس ملک میں 92 ملین لوگ رہتے ہیں، جس میں تقریباً 2 ملین کا انحصار کوبالٹ کی پروڈکشن پہ ہے، جنہیں نیگوسین کوبالٹ کہا جاتا ہے۔ کانگو میں کوبالٹ مائننگ کو 2 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے: انڈسٹریل مائننگ اور اسمال سکیل مائننگ۔ اسمال سکیل مائننگ میں لیبرز قوانین لاگو نہیں ہوتے اور نہ ہی حفاظتی پروٹوکولز۔ یہ اسمال سکیل مائننگ سے کانگو کی کوبالٹ کا 20 سے 30% پیدا کرتی ہے۔ تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ کارکن یہاں کام کرتے ہیں، جن میں سے کم از کم 40,000 بچے ہیں، اور ان میں سے کچھ بہت زیادہ چھوٹے ہیں جو روزانہ موت کے منہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ایسی سرنگیں بنائی گئی ہے جہاں ایک نابالغ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ انتہائی تنگ ہوتے ہیں۔ اس لیے کم عمر بچوں کو یہاں کام پہ لگایا جاتا ہے، جہاں ان کے پاس ماسک، گلوز، کام کے کپڑے بھی نہیں ہوتے، اور ان کو ننگے ہاتھوں سے کھدائی کا کہا جاتا ہے۔ کوبالٹ ایک ملٹی بلین ڈالرز کی انڈسٹری ہے جس کی مالیت 2027 تک 14 بلین ڈالرز تک پہنچ جائے گی، لیکن یہ رقم ان بچوں کو کبھی نہیں پہنچتی جو غربت زدہ کانگو میں اس میٹل کو دیکھ رہا ہے اور نکال رہا ہے، اور ان بچوں کو انتہائی کم معاوضہ دیا جاتا ہے، اور اس رقم کو کمانے کی کوشش میں بہت زیادہ لوگ مر جاتے ہیں۔ حال ہی میں ایک خاتون نے انٹرویو دی تھی جس نے اپنے 13 سالہ بیٹے کو مائننگ حادثے میں کھویا تھا۔ مرنے سے پہلے اس نے اپنے والدہ کو بتایا کہ وہ کھانے کو پکانے کے لیے لکڑیاں خریدنے جا رہا ہے تاکہ وہ کھانا پکا سکے، لیکن لڑکا اس کے بجائے کوبالٹ مائن میں گیا اپنے گھر کے لیے اضافی رقم کو کمانے کے لیے، لیکن مائننگ گرنے کی وجہ سے وہ بچہ کبھی گھر واپس نہیں آیا۔ کانگو جہاں ہر سال کوبالٹ مائننگ کی وجہ سے 2000 سے زیادہ لوگ مر جاتے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آخر کیوں ان مائنز میں بچے کام کرتے ہیں؟ تو سادہ سا جواب ہوگا: غربت۔ بڑی بڑی کمپنیز ان بچوں سے کوبالٹ کی خریداری کرتی ہے اور ان سے ایک اچھی زندگی کا وعدہ کرتی ہے، لیکن وہ بالکل بھی پورا نہیں اترتے اپنی ان وعدوں پہ، کیونکہ انہیں صرف اپنی فکر ہوتی ہے۔ اگر کوئی ان کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اسے زبردستی چپ کرا دیا جاتا ہے۔ یہ الیکٹرک کار لوگوں کو مار دیتی ہے، اور دنیا کی سب سے بڑی کارز کمپنی ان سب میں شریک ہے، جیسے ٹیسلا، وولوو، رینالٹ، مرسیڈیز، وولکس ویگن ہے۔ یہ تمام کمپنیز کانگو میں موجود ان بچوں سے کوبالٹ کی خریداری کرتی ہے۔ 2019 میں پریزیڈنٹ آف کانگو نے صحت اور انسانی حقوق پہ توجہ دینے کے لیے ایک کمپنی قائم کی جس کو بھی پریشرائز کیا گیا۔ ٹیسلا نے اعلان کیا ہے کہ وہ کوبالٹ فری لیتھیم آئن کا استعمال شروع کر دیں گی، جس کے لیے انہوں نے کوبالٹ کمپنی سے معاہدہ کیا، لیکن یہ گاڑیاں انسانوں کی خون پہ چلتی ہے اور یہ کلائمیٹ چینج کا حل نہیں، یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کلائمیٹ کا حل انسانوں کی جانوں کی قیمت پہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوستو، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، فالو، سبسکرائب کریں ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔